مجھے بتائیں what was my fault؟ شاید آپ کا یہ قصور تھا کہ آپ نے ان کی ڈیم بلڈنگ فنڈ میں 10 لاکھ روپے عطیہ دیا تھا. Did you give ثاقب نثار 1 ملین؟ جی میں نے اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے 1 ملین روپیہ نکالنا مشکل کام تھا. میں نے 1 مہینے کی پوری سیلری دی جی. جج صاحب اس کو فنڈ کو کیا بنی؟ بس وہ تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا. نہیں مجھے آپ بتائیے. بیسیکلی دیکھیں اربوں روپیہ اس میں شامل. میں تو دیکھیں میری انٹینٹ یہ تھی اور میں نے اپنے پیرنٹس کے کیونکہ ہم لوگ جس بھی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا جی اس میں ہمارے پیرنٹس کا بڑا دخل ہو. جی بالکل. آپ یقین کریں کہ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تو میری والدہ مرحومہ سے میں نے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے پڑھنا. تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ میں کر لوں گی، میں کروں گی کچھ. تو بس ٹھیک ہے کل تم جاؤ. تو میری والدہ کے ہاتھ پہ نا 2 کنگن ہوا کرتے تھے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے آ کے مجھے وہ پیسے دیے اور ان کے کنگن نہیں تھے. تو میری ہم جو ہے نا جی اس طرح کے حالات میں سے گزر کے آئے ہوئے ہیں سارا سلسلہ. اور آپ یقین کریں کہ عرفان صدیقی صاحب نے مجھے ڈانٹا تھا کہ کرندگی لوڑ سی تنو کہ ہم ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، بڑی مشکل سے ہم کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، تمہیں ہیروئکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہ میں ساری زندگی اس ریگریٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، اب جو کیا ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں. بڑے فخر کی بات ہے الحمدللہ. اور یہ بھی فخر کی بات ہے کہ اتنی طویل پریکٹس کے باوجود، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججی کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے پاس اس وقت اربن پراپرٹی کوئی نہیں، اسلام آباد میں آپ کے پاس گھر نہیں، آپ ابھی بھی اپنے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں جو اسلام آباد کے قریب ہے. اور مجھے یہ سن کے یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی ایسے لوگ پاکستان میں ہیں. کتنے رہ گئے ہیں آپ جیسے؟ بس یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا جی جو کنٹینٹمنٹ ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کی کوئی قیمت. ایک دفعہ مجھے بلایا گیا سپریم کورٹ میں، تو مجھے ایک جج صاحب کے چیمبر میں گیا تو وہاں پہ اس وقت 6 سٹنگ جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کے ٹیبل پہ نا ایک سیکٹر کا نقشہ پڑا ہوا تھا. تو میں خیر گیا تو مجھے کہا گیا کہ یار یہ اس طرح یہ ہم نے مارک کیے ہوئے ہیں، تو آپ چیئرمین سی ڈی او کو بلا کے نا کہیں کہ ہمارے یہ پوزیشن لیٹر جاری کریں. میں کہ سر میں نے تو نہیں کیا. تو ایک دم سب نے نا میری طرف دیکھا، چونک گئے، یہ کیا بات. تو میں کہ سر میں نے نہیں کہنا. کیوں؟ میں کہ سر بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں نا جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں نا لیٹیگنٹ سی ڈی اے کے، وہ میری کورٹ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کورٹ ہے جہاں سے ہمیں بغیر کسی سفارش کے پیسے کے ریلیف مل سکتا ہے. تو میں آج اس چیئرمین کو بلا کے کہوں کہ یہ میرے پیرس کے ایک پلاٹ دے تو پوزیشن لیٹر دے دو تاکہ ان کو اچھی قیمت مل جائے، میں نے کہا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ تم نے نہیں لیا. میں کہ سر میں نے نہیں لیا. اور آپ حیران ہوں گی وہ دوسرا پلاٹ تھا ان کا. تو میں نے کہا سر تم نے نہیں لیا؟ میں کہا نہیں سر میں نے نہیں لیا. یار تو پھر بہت امیر ہو گئے، تمہارے ہمیں تو ضرورت ہے. تو میں کہا سر یہ اس طرح کی ضرورتیں کبھی زندگی میں پوری نہیں پڑتی، پوری ختم نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا حال ہی میں فوج کی اعلیٰ قیادت نے اپنے ہی رینک سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنے رینکس میں اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. کیا ججز اپنے رینکس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور ججز کی تو اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو میں تو امید کرتی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا نام ہے اور یہ بھی بڑے دبنگ جج ہیں،
تو کیا یہ اپنے پریڈیسیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے اپنے ساتھی ججز بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے جو قاضی صاحب چاہتے ہیں. کم از کم اس چیز کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا کہ 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز ون آفٹر دی ادر دا وے دے ٹریٹڈ اے جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. باقی ججز کو اس چیز پہ تو اتفاق ہونا چاہیے کہ کل آپ کے ساتھ ہوئی آنے والی کل میں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, تو کم از کم اس کے اوپر تو بات کریں. جب میرے اس کیس کی ججمنٹ آ گئی 22 مارچ 2024 کو, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے اپنی ایک لیٹر لکھا اور اس میں بنیاد انہوں نے میری ہی اس ججمنٹ کو بھی بنایا اور میرے اس اسٹانس کو بھی بنایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب آئی واز اسٹرگلنگ تو اس وقت میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا, اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ جب میرے 2 بچوں کی شادی ہوئی تو ان جج صاحبان میں سے لوگ وہ ریسیپشن پہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن جب میری بیٹی کی شادی ہوئی اور پھر ان میں سے کوئی نہیں آیا. بائی دیٹ ٹائم میں ظاہر ہے ریموو ہو چکا تھا, زیر عتاب تھے آپ. تو آپ کی وساطت سے آج بھی موجودہ جو لیڈرشپ ہے آرمی کی ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میری جو میں نے ڈسکلوئرز کیے اگر وہ فالس ثابت ہوں ہینگ می, لیکن اگر وہ صحیح ثابت ہوں تو جتنا بھی اس وقت وہ جتنے لوگ اس ریسپانسیبل تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اداروں کے, ان کے بارے میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اب پوسٹ ریٹائرمنٹ ایرا پہ تو آپ جا رہے ہیں, پری ریٹائرمنٹ جو ایرا ہے اس پہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کے ٹورمنٹر جو تھے وہ عموماً کہا کرتے تھے آئی واز فالوئنگ آرڈرز. جی, تو اب موجودہ قیادت کو پوچھنا چاہیے کہ پری ریٹائرمنٹ کون سے آرڈرز تھے, اور جسٹس شوکت صدیقی کے گھر کس نے بھیجا تھا, اور کون تمہارا حامی تھا اس وقت. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے. آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے بڑی دلیری سے مسنگ پرسنز کے کیسز لیے مشرف کے زمانے میں, کبھی آپ نے بلوچ نیشنلسٹ کے کیسز نہیں لیے, کبھی آپ نے پشتون نیشنلسٹ کے کیسز نہیں لیے, کیوں نہیں لیے جج صاحب؟ نہیں, میرے پاس تو بلوچوں کے بھی کیسز تھے, پشتونوں کے بھی کیسز تھے میرے پاس. جب آپ ایڈوکیٹ تھے میں اس کی بات اسی کی بات کر میرے پاس تو سارا جو سورس تھا وہ آمنہ مسعود جنجوا تھیں. جی, ان کا چونکہ پرسنل بھی ایک ظاہر ان کے ہسبینڈ کا وہ ایشو ہوا تھا, اور پھر ان کے ذریعے سے ہمیں میرے پاس ابھی بھی وہ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, اور میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایفرٹس کی وجہ سے وہ لوگ ریکور بھی ہوئے. اچھا, یہ بات عام فہم نہیں ہے. آپ کے بارے میں جو بات سنی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہ جو اسلامی نظریہ رکھنے والے جد و جہد کرنے والے لوگ تھے, جب وہ ڈس اپیئر ہوتے تھے تو آپ ان کی مسنگ پرسنز کا زیادہ نوٹس لیتے تھے. نہیں ایسے بجائے آج بھی اگر آپ بھگتی فیملی کے بہت سے لوگ ہیں, آج بھی اگر آپ ان سے رابطہ کریں نا, انہیں کہیں کہ آپ کے کیسز کون کرتا رہا ہے, تو وہ آپ کو میرا نام بتائیں گے. اتنا کچھ سہنے کے بعد, اتنے کرب سے گزرنے کے بعد, اور پھر ونڈیکیٹ ہونے کے بعد کہ آپ کی زندگی میں ماشاءاللہ آپ کے بچوں کے سامنے, آپ کے پیئرز کے سامنے, آپ کے دوستوں کے سامنے اور آپ کے ان ٹورمنٹرز کے سامنے وہ دن آ گیا کہ آپ سچے ثابت ہوئے, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ آج کٹہرے میں کھڑے ہوئے. تھوڑی سی لائٹ بات بھی کر لیں. جی, اتنی باتیں ہم نے گمبھیر قسم کی کر لیں. ماشاءاللہ میری بھابیاں کتنی ہیں یہ آج بتا دیں ہمیں. 2 ہیں جی الحمدللہ. اچھا, فی الحال کافی نہیں. بیٹا میرا سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے بڑا ڈیلیکیٹ کوسچن پوچھ لیا. 2 بھابیاں کیسے ہو گئی ہماری؟ بس اللہ کی دین ہے جی. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے جی الحمدللہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. اور دونوں بیویوں میں سے ہیں اولاد؟ جی. اچھا, بچے پڑھے لکھے ماشاءاللہ آپ نے بتایا؟ میرے الحمدللہ 2 بیٹے دونوں لائر ہیں, میرے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. بیٹی میری نے ماس کمیونیکیشنز میں کیا ہوا ہے, بڑی بیٹی, اور چھوٹی جو ہے وہ اسکول گوئنگ ہے. ابھی بہت چھوٹی ہیں. جی. جج صاحب
ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے دلیر جج ہیں. آپ نے اپنے اصولوں پہ قائم رہ کے زندگی گزاری ہے, اور خوشی بہت ہے کہ آپ نے اس غریب ملک کو لوٹا نہیں, جس طرح معاف کیجئے آپ کے بہت سے پیئرز نے لوٹا اور جائیدادیں بنائیں, آپ ان میں سے نہیں. لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو ریگریٹ ہو, جس کے بارے میں آپ سوچتے ہوں, جو آپ اپنے آپ میں بدلنا چاہیں؟ دیکھیے میں تو جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. پہلی تو بات یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے کہ یہ اسی کے اختیار میں ہے, مجھے یہ ضرور ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بطور انسان, بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ان لوگوں کے لیے کام کروں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج آسمہ جہانگیر زندہ ہوتی تو وہ ضرور فیض حمید کے لیے کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتی. فیض حمید کو کیا سوچنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فیض حمید صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو بھی اتھارٹی ہے نا, یہ پرماننٹ نہیں ہے. جس طرح انسان کی جوانی جو ہے وہ ادھیڑ عمری میں بڑھاپے کی طرف جاتی ہے, اسی طرح جو بھی اختیار ہے, جو بھی اتھارٹی ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں. بندے کو محسوس ضرور ہوتا ہے وہ, لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں آج جو کر رہا ہوں, میں نے کل اس کو اپنے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حال اور اپنے پاور کا اتنا زوم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی کل ہی بھول جائے. ایسے ہی صدا نہ باغے بلبل بولے, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں.